صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے ان کی روح پرور قرات ابھی سنی. بہت زیادہ میں تو بہت زیادہ محظوظ ہوا ہوں. بہت زیادہ مجھے ایک سرشاری فیل ہوئی ہے جب قرآن پاک کی تلاوت قاری صاحب نے کی. میرے سے تو قاری صاحب عمر میں زیادہ بڑے نہیں ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھا ہوگا. آپ میں سے چند ایک نے شاید اس کو فالو بھی کیا ہوگا، اس کو ان کے ذریعے قرآن پاک سیکھا بھی ہوگا. تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ قاری صاحب آج یہاں پہ موجود ہیں. یوم اقبال کے حوالے سے یقیناً عادل نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور مجھے کافی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ ہمارے جو پاپولر ٹی وی اینکرز ہیں ان کا اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا. مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی. عادل آپ کا ماشاءاللہ نالج اقبال کا بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ہمارے جو دوست ہیں یہاں پہ ماسٹر آف دا سیرمنی ہیں، ان حضرت صاحب نے بہت زیادہ خوبصورت انداز میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں پہ منوان عمل کریں، اس روح پہ عمل کریں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے، جو وہ ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں، اس پہ عمل کریں تو ہم یقیناً بہت فلاح پا سکتے ہیں اور ایک قوم کے طور پہ بہت آگے جا سکتے ہیں. ابھی قاری سید صداقت علی شاہ صاحب نے بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن میں 2 یا 3 مین باتیں کروں گا. زیادہ وقت نہیں لوں گا، رات ہوتی جا رہی ہے، ہم نے واپس ملان بھی جانا ہے. ایک تو جو میں نے آج وہاں پہ ملان میں کانسلیٹ میں بات کی تھی، چونکہ آپ لوگ یورپ میں ہیں، اٹلی میں ہیں، تلاش معاش کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کا اٹلی دوسرا گھر ہے اور آپ نے یہاں پہ ہی اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، آپ کی اگلی نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فکر اقبال کو، ذکر اقبال کو یاد رکھیں، یاد کرتے رہیں. میں نے دن میں بات جب کی تھی تو 3 جو مغرب کے بڑے نظریے ہیں، بڑے اصول ہیں جن کے اوپر مغرب کھڑا ہے، وہ ایک تو لادینیت ہے، دوسرے وطنیت کا تصور ہے، اور تیسرے کیپٹلزم، جس کو کہنے کہ مادہ پرستی یا مادیت کی طرف ان کا جو رجحان ہے. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں بہرحال کوشش کر رہا ہوں. تو دیکھیے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہو سکتے. دین اسلام جو کہ ہمارا مذہب ہے، یہ صرف ہمارا مذہب ہی نہیں ہے، ہمارا دین ہے. دین کا کیا مطلب ہے؟ وے آف لیونگ، ایک ہمارا جداگانہ طرز زندگی ہے. اسلام ہمیں ایک علیحدہ زندگی کا اسلوب دیتا ہے، ہمیں زندگی کا رہن سہن سکھاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اس کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی طرز زندگی کیا اپنانا ہے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم لادینیت کی طرف یا سیکولرزم کی طرف نہیں جا سکتے. آئین پاکستان واضح طور پہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اساس ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ بنیاد ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. تو یہ لادینیت کی طرف ہم نہیں جا سکتے. سیکولرزم ان کے لیے تو شاید کوئی ایک طرز زندگی ہو سکتا ہے، ان کا نظریہ ہو سکتا ہے، پاکستان کا نہیں ہو سکتا، عالم اسلام کا نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہے، اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سمجھانی ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسے
نظام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ صرف ہمارا ایک سسٹم آف بلیف ہی نہیں ہے، ہمارے صرف ماننا نہیں ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہے، یہ ہمارا طرز زندگی ہے. تو یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. دوسرا، جو یہ نظریہ ہے کہ نیشنلزم جو ہے، اس کو آپ اردو میں وطنیت کہہ سکتے ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وطن جو ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ آپ ایک کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک زمین کے ٹکڑے سے آپ کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وطن، آپ کی مملکت اسلام ہے، ملت اسلامیہ سے آپ کا تعلق ہے. تو جب تک آپ اپنی اس ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب تک کہ آپ اپنے جو مسلم کنٹریز ہیں، جو اسلامک ورلڈ ہے، ان کے ساتھ آپ ایک بھائی چارہ قائم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا وطن کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا کہ ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو اس کے بارے میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو کہنا چاہوں گا، حضرت علامہ اقبال ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں، میرے جو نوجوان بچے بچیاں یہاں پہ سن رہے ہیں یا جن کو یہ پروگرام ریکارڈڈ شیپ پہ ملے گا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. جس کی مطلب اردو میں، بسلیس اردو میں اگر کہہ سکوں کہ اے نوجوان مسلم، اس بات پہ غور کرو کہ آپ ایک ایسی کہکشاں کی ستارے ہیں ٹوٹے ہوئے، جس نے بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں کے نیچے رونق ڈالے تھے. واضح طور پہ اشارہ کر رہے ہیں، کیسر و کسرا کے بارے میں کہتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ یہ وہی جو ہے آپ کی کہکشاں ہے جس کے ساتھ آپ نے دوبارہ جڑنا ہے اور ملت اسلامیہ نے ایک ہونا ہے. اور جب آپ ایک ہو گئے اور نیک ہو گئے پھر آپ آگے جائیں گے. اسی طرح سے تیسرا جو بنیادی نظریہ کیپٹلزم کا ہے، اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ یورپ میں ہیں، اٹلی میں ہیں، اس نظام کی خرابیوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں کے نظام میں بہت سی کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے اندر پرابلم ہوئی ہیں اور یہ اس کی وجہ سے نظام انحطاط کا شکار ہے. اور اس کو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ صرف ڈالر اور یورو کی تلاش میں نہیں ہیں آپ اسی ملت اسلامیہ کے فرد ہیں. آپ اسی سوچ کو لے کے چلے جو قرآن مجید نے ہمیں دی، جو ہمیں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. وہ کیا سوچ ہے؟ جب آپ اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سبق دیتے ہیں، آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے درمیان جو کم حیثیت والے لوگ ہیں ان کا سوچنا ہے، غربا کا سوچنا ہے، یتیموں کا سوچنا ہے، مسکینوں کا سوچنا ہے. یہ وہ سوچ ہے جو کیپٹلزم کے اندر نہیں ہے. تو ان چیزوں کو، ان کا ابطان کرتے ہوئے آپ نے آگے جانا ہے. فکر اقبال کو، ذکر اقبال کو آپ نے اپنانا ہے. تو اسی میں ہماری کامیابی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ بریشیا میں ہمارے پاکستانی نوجوان بچے بچیاں اس کے بارے میں سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے. آخر میں چونکہ یہاں پہ آتا رہتا ہوں اور آپ سے میری عام طور پہ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں جب ابھی ریسنٹلی یہاں پہ میئر جو ہے ایشیا کے ان سے ملا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی آپ لوگوں کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی کمیونٹی کے بارے میں یہاں کی مقامی حکومت سے رابطہ کرتا ہوں اور مجھے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو میرا فخر سے سینہ پھول جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسی کمیونٹی کا کاؤنسلر ہوں جس کے بارے میں مقامی حکومت جو ہے، میئرز جو ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں یا گورنرز وغیرہ ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں
کہ آپ کے بارے میں مجھے اتنی اچھی باتیں میئر نے کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن ساری اچھی باتیں انہوں نے کہی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کمیونٹی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ہے، وہ بہت زیادہ اچھی کمیونٹی. یہی بات مجھے پولیس چیف نے بھی بتائی جو یہاں کے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کمیونٹی بریشیا کی نمبر 1 کمیونٹی. تو آپ کو بہت بہت اس کے ساتھ ساتھ میں نے چونکہ میری ان سے ابتدائی ملاقات تھی، میں اب یہاں سے تقریباً جانے والا ہوں، تو میں ان سے آخری ملاقات کے لیے آیا تھا کہ یہ ہمارا کہنے کے سفارتکاری کے پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ پہلے ملتے رہتے ہیں تو پھر آپ ان کو آخر میں بھی ملتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ جو ہماری نئی کونسل جنرل آ رہی ہے ان سے بھی تعاون کریں، اور ساتھ میں نے جو آپ کے کافی سارے مسائل ہیں وہ بھی میں نے ان سے ڈسکس کیے، جس میں مسلمانوں کے قبرستان کی میں نے ان سے بات کی. میں نے تعلیم کے جو مسائل ہیں آپ کے، جو آپ کے کاغذات کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والی کونسل جنرل بھی اس کے اوپر باتیں کرتی رہیں گی، اور جب بھی انہیں موقع ملا وہ ان مسائل کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرتی رہیں گی. ہماری جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشے آئی ہیں نئی سید شفق ہاشمی، وہ بھی میرے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے انہیں ایک بہت قابل افسر پایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو آپ کے مسائل ہیں، پاکستان میں جو آپ کے مسائل ہیں، ان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں پھر بھی آئندہ بھی کچھ پروگرامز میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ہوں گا، لیکن اگر مجھے موقع نہ مل سکا تو میں آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بریشیا کے عوام کا، بریشیا کی پاکستانی کمیونٹی کا. آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے. میں نے زیادہ وقت یہاں پہ کووڈ کے اندر گزارا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ اپنے ارد گرد پاکستانیوں کی مدد کریں، اٹیلینز کی مدد کریں، آپ اپنے طور پہ بھی کر رہے تھے. جب میں نے کہا تو آپ نے اپنی کوششیں اور زیادہ کی، اور مجھے یہاں کے حکام نے بتایا کہ سب سے زیادہ ڈسپلن کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں کے اندر تھا، پاکستانی کمیونٹی کے اندر تھا. تو آپ کو بہت زیادہ میں شاباش دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آواز سنی. میں اور لائٹن روڈ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیاقت صاحب جو آج کا پروگرام کروا رہے ہیں، جب کووڈ کی پہلی ویو آئی تو میری بیٹی اس وقت میرے ساتھ تھی ادھر، اب تو کسی اور ملک میں تعلیم حاصل کر رہی، تو اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ وہ برفی کھانا چاہتی ہے، مٹھائی کھانا چاہتی ہے. تو مجھے صرف لیاقت صاحب کی دکان یہاں پہ جو تھی اس کا پتا تھا کہ تاج محل پہ یہ ملے گی. تو میں 2 دفعہ یہاں پہ ان کے وہاں پہ آیا، یہ بریشیا میں میں خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے. تو بہت زبردست کووڈ پروٹوکولز کو انہوں نے فالو کیا. اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر لیاقت صاحب کی دکان پہ اس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے تو ساری جگہوں پہ ہوگا. تو میں آپ سب کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں. آپ بالکل ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں کووڈ کے اندر، اور آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے. آپ میرے ساتھ بھی مل کے کھڑے رہے ہیں، اٹیلین اداروں کے ساتھ بھی مل کے کھڑے رہے ہیں. انشاءاللہ اپنی صفوں میں اسی طرح سے اتحاد اور اتفاق برقرار رکھیں. اسی طرح سے ہم نے مل کے آگے جانا ہے. اور میں جس بھی ملک میں ہوں گا، جب میں ریٹائر بھی ہو جاؤں گا، تو میں یہ سننا چاہوں گا کہ میری کمیونٹی کے اندر اسی طرح سے اتحاد اور اتفاق برقرار ہے. بریشیا کے شہری پاکستانی اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ باہم تعاون کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیار محبت سے رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.